بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی محدود ہے، کتنا ہی قابل ہو کوئی اور کتنا ہی باصلاحیت ہو، بہرحال اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، آپ کو بھی اپنا مقررہ وقت گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا ہے۔ تو یہ جو زندگی ملی ہے بہت محدود زندگی ہے، اس کی عمر ہی کچھ نہیں ہے۔ حیات ایک چراغ ہے، چراغ کی حیات کیا؟ حیات ایک چراغ ہے، چراغ کی حیات کیا؟ بہت جلا تو جل گیا ایک رات کے لیے، اس سے زیادہ اس کی عمر ہے نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کی عمر میں اللہ نے کافی برکت دی تھی اور کافی سن رسیدہ تھے، کافی معمر تھے۔ زیادہ لمبی عمر نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے حضرت کو اس نعمت سے سرفراز کیا تھا۔ میں اپنے کچھ تاثرات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مسجد میں باضابطہ اللہ تعالیٰ نے جب اس عاجز کو خدمت کے لیے قبول کیا، تو اس سے پہلے بھی یہاں کے احباب کی محبت اور اصرار پر کبھی جمعہ وغیرہ میں آنا ہوتا تھا۔ تو جب کبھی میں مسجد میں آیا تو شاید ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں مجھے حضرت مولانا یہاں مسجد میں نظر نہ آئے۔ اور پھر جب سے میں یہاں خدمت پر مامور ہوا، میں عصر میں جب یہاں آیا کرتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شاید ہی کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ میرے آنے کے بعد کبھی حضرت یہاں آئے ہو۔ میں ادھر سے آنے کا معمول ہے عام طور پر، تو اکثر دیکھا کرتا تھا حضرت وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ عشاء ہو جاتی تھی، عشاء کے بعد کتابی تعلیم ہوتی تھی، میں جب یہاں سے رخصت ہوتا تھا تو حضرت یہاں پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ اور ہمارے پاس جو ہفتہ واری گشت کا جو دن ہوتا ہے بدھ کے دن، تو عصر کے بعد کی جو درمیانی بات ہوتی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درمیانی بات کی 7/12 تو حضرت کے نام لکھ کے دے دی تھی۔ جب کبھی بات کرنا ہے تو بس مجھے کوفت بھی ہوتی تھی، کوفت حضرت کے بات کرنے پر نہیں ہوتی تھی، کوفت کام کے احباب پر ہوتی تھی، کہ انہوں نے کتنا آسانی سے ایک ذمہ داری کو اپنے کندھوں سے اتار کر حضرت کے کندھوں پر ڈال دیا تھا کہ عصر کے بعد کی گشت کے لیے جماعت جو جاتی ہے اس کے بعد کی جو درمیانی بات ہے بس فکس کر دیا۔ اور حضرت بھی میں نے یہ دیکھا تھا کہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، کبھی کوئی ماتھے پر بل نہیں، وہ برابر جو ہے تو ذمہ داری کو ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت خوبیاں تھیں ان میں، کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا جائے۔ گزشتہ 7-8 ماہ ہو گئے تھے، 8 مہینے ہو گئے تھے، ہاں حافظ عبدالعظیم صاحب فراش تھے 8 مہینوں سے۔ اور جس وقت وہ صاحب فراش ہوئے تو شروع کے 1-2 مہینے تو ایسے تھے جس میں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ شفا یاب کرے گا، لیکن اس کے بعد سے ان کی کیفیت ایسی تھی کہ خدشہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب بس چل چلاؤ ہے۔ اور جیسے وہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ ہوش و حواس تاب و تواں سب جا چکے ہیں داغ، ہوش و حواس تاب و تواں سب جا چکے ہیں داغ، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ تو حضرت کو دیکھ کر وہ شعر یاد آ جاتا تھا کہ ہوش و حواس تاب و تواں سب رخصت ہو چکے تھے اور حضرت بھی بس رخصت ہونے والے تھے۔ اللہ نے جتنا لمبا عرصہ ان کو صاحب فراش رکھا، یقیناً اللہ ان کی مغفرت کروا کر یہاں سے لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو صاحب فراش رکھا۔ حدیث کی روح سے بیماریاں بھی انسان کی سیئات کے ضائع ہونے یا جھڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اتنا لمبا عرصہ وہ صاحب فراش رہے اس عمر میں، یقیناً ان کی سیئات کو اللہ نے حسنات سے مبدل فرمایا ہوگا، اور وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو مغفور ہوں گے انشاءاللہ۔
اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للمساجد اوتادا، کہ ہر مسجد کے کچھ کھوٹے ہوتے ہیں، الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ وہ کھوٹے جیسے پہلے کھوٹے ہوتے تھے لکڑیوں کے، دیکھا ہوگا آپ نے، بڑی دیواریں ہوتی تھی، یہ 4 کی وال کا تو تصور پہلے تھا ہی نہیں، بلکہ 13 کا بھی تصور کا وال کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اب تو گھر پرانی دیواروں کو ڈھا کر گھروں کی توسیع کی جاتی ہے، تو اس میں کھوٹے لگائے جاتے تھے۔ وہ کھوٹے ایسے ہوتے تھے کہ گھر اگر مسمار ہو تو اس کے ساتھ ہی وہ کھوٹے گرنا، ورنہ وہ اس کو نکالا نہیں جاتا تھا، فکس ہو جاتے تھے۔ آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے تھے کہ ان بلٹ ہوتے تھے۔ کیا ہوتے ہیں؟ بس ہمیشہ کے لیے۔ حضرت مسجد کے لیے کھوٹے تھے، اور فرشتے یقیناً ان کے ہم نشیں ہوتے ہوں گے، یہاں بیٹھے رہتے تھے، اور وہ محلے والے اپنے دکھ درد کا مداوع کرنے کے لیے بوتلیں لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت کا اپنا انداز تھا، پڑھ کے پھونک دیا کرتے تھے۔ بس ہر ایک کے ساتھ وہ منظر یاد آتا رہے گا، وہ نظروں سے جائے گا نہیں۔ تو بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک دو چیزیں جو میں نے دیکھا، جو خاص ان کے ساتھ مجھے لگا، اور میں اس میں کوئی ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے، وہ تھی ان کی بے نفسی۔ یقیناً وہ بہت بڑے تھے، معمر تو تھے ہی، میرے خیال سے 75 سے 80 کے درمیان کے تھے حضرت۔ تو شہر کے جتنے علماء ہیں بہت کم ان کے ہم عمر ہوں گے، سارے ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن بے نفسی کا یہ عالم تھا حضرت کی کہ میں نے دیکھا ہے۔ دوسروں کا کیا دیکھنا ہے، میرے ساتھ اپنا جو ذاتی تجربہ ہوا ہے کہ ہم تو کوئی قطار میں ہی نہیں تھے، کوئی شمار میں ہی نہیں تھے، بہت چھوٹے ہیں، بہت اور کوئی نہ صلاحیت نہ کوئی چیز، مگر ان کا معاملہ ہمیشہ ایسا رہتا تھا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی اپنے آپ پر۔ بڑے یعنی کہ ادب سے ملنا، جس انداز سے بات بھی کرتے تھے تو شرمندگی محسوس ہوتی، اور اب نفس ہے، بہرحال انسان ہے، تو نفس سے کبھی کبھی جو ہے مغلوب ہو کر اپنے آپ پر فخر بھی محسوس ہو جاتا تھا طبیعت کے اندر۔ تو یہ انسانی مزاج ہے، بگڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ حضرت کی بے نفسی تھی۔ اپنے علاوہ بھی میں نے دیکھا حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب جیسے شہر کے معمر لوگ ہیں، اور آج تدفین اس سے پہلے نماز جنازہ سے پہلے مفتی وقایت اللہ صاحب نے بھی بات کی، تو وہاں پتہ چلا کہ مفتی وقایت اللہ بھی ان کے شاگرد ہیں، مولانا عبدالوہاب صاحب بیتی وہ بھی شاگرد ہیں، مولانا عبدالحمید خان صاحب ہے وہ بھی شاگرد ہیں، اور یہ سب اپنے وقت کے شہر کے جو ہیں، یہ ان کا توتی بولتا ہے شہر میں، یہ جتنے نام میں نے لیا ہے، سکہ رائج الوقت ہے وہ شہر ناندیڑ کے، اور وہ سب کے سب حضرت کے شاگرد ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جب تفسیر کی افتتاحی نشست ہوئی تھی تو اس میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے، عبدالحمید خان صاحب تھے اور ہمارے مفتی خالد شاکر وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو حضرت ان کے ساتھ بھی جس انداز سے مل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کوئی چھوٹا اپنے بڑے جو بہت بڑی شخصیت آتی ہے تو ان کے اعزاز میں جس طریقے سے بچھ جاتے ہیں، وہ انداز تھا بے نفسی کا۔ اللہ اس تواضع کو قبول کریں۔ یقیناً وہ بڑے تھے، اس لیے اس مزاج کو ظاہر کرتے تھے، اس لیے کہ جس میں تواضع نہیں ہوتا ہے فطری طور پر، یا صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیت نہیں ہوتی ہے، تو یہ مزاج نہیں آتا ہے۔ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ اکثر جھک کر ملتے ہیں۔ حضرت یقیناً عالی ظرف تھے، جو اس قدر جو ہے ان کے اندر مسکینت تھی، تواضع تھا، اور اللہ نے اسی اعتبار سے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ دیکھیے ایک آواز پر، ایک ندا پر کوئی اعلان نہیں، مختصر سا عشاء کی نماز سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے میں نے کچھ اعلان بنا کر ڈالا، باقی تو آپ لوگوں کے اپنے ہی گروپ میں تھا، مگر آپ حضرت کی محبت میں آئے۔ یہ محبت یوں ہی اللہ کسی کے دل میں نہیں ڈالتا ہے، اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ بہت ساری خوبیاں تھیں مرحوم میں، ایسا تو بس یوں محسوس ہو رہا ہے مجھے، نظروں میں گھوم رہے، وہ کب کے آئے بھی گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، یہ والا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی اللہ نے ان کو نوازا تھا
اور یہ ایک بڑی یعنی کہ بڑا انعام تھا ان پر اللہ کا کہ آخری سانس تک اللہ نے انہیں کسی اور کے دست نگر نہیں رکھا، کسی اور کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کا ہم عمر ہوں، آپ کا چھوٹا ہوں۔ مولانا کے صاحبزادگان سے میری یہ درخواست ہے کہ مولانا کے جو جذبات، جو احساسات یا جو خیالات تھے اس کا آپ لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے رہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی، ممکن ہو تو اب جتنی جلدی ہو سکے شریعت کے مطابق وراثت کے مسائل کو حل کیجئے۔ آپ لوگ جتنا لیٹ کرتے رہیں گے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہماری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لانا اور اسی اعتبار سے حل کر کے صحیح نہج پر زندگی گزارنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آپ کی وراثت کا مسئلہ ہے، جو چیزیں بھی ہیں اس کو جلد سے جلد جو تو صاف کر کے بھائیوں کے درمیان کوئی منافرت، کوئی دوری نہ پیدا ہو، کوئی تلخی نہ پیدا ہو، کوئی ناچاقی نہ ہو، ایسے کام کیجئے۔ اور سب جو بڑے ہیں سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ میں چھوٹا ہوں اور بڑوں کی باتیں کر رہا ہوں، یہ بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے، مگر بسا اوقات بول دینا پڑتا ہے، بسا اوقات اس کا تذکرہ کر بھی دینا پڑتا ہے۔ ہر چیز تجربے کی نہیں بولی جاتی ہے، ہر چیز تجربے سے نہیں بولی جاتی ہے، کچھ چیزیں آبزرویشن کی بھی ہوتی ہے جس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آج کل کا جنرل آبزرویشن یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وراثت وغیرہ کے مسائل میں بے احتیاطیوں کی وجہ سے نسلوں کے اندر دین نہیں آ پاتا ہے۔ یاد رکھ کے حرام ہو جاتا ہے ایک ایک لقمہ، تو اس کی طرف توجہ دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت نے جو درخواست آپ سے کی ہے اس درخواست کو حکم کے درجے میں لیجئے۔ میں نے دیکھا ہے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کو بھی کہ وہ حضرت کا بہت بڑے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں حضرت کہ حضرت کا بڑا ادب کرتے تھے۔ حضرت آتے جب فجر میں صبح تفسیر میں اور تھوڑا سا اگر رک جاتے تو مولانا وہاں سے کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آتے اور کہتے بھائی رکے ہوئے ہیں، انہوں بھائی بولتے تھے، بھائی تو بھائی رکے ہوئے ہیں آپ کے لیے ہیں۔ فوراً ان کے پاس آتے، ہاں بھائی چائے پینے کے لیے چلیں گے بھائی۔ تو میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ خود اتنے معمر ہیں، اور جب حضرت تشریف لاتے تھے تو بھائی کے علاوہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ تو ان کی درخواست کو آپ اپنے بزرگ کی ایک ہدایت کے طور پر لے، اور کسی نہ کسی کو ضرور جو ہے تو آپ اپنے بچوں میں حافظ قرآن، یہ تو ہیں ہی، لیکن براہ راست آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن وغیرہ ضرور بنائیے اور اس تسلسل کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔